بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یہ جو مسائل اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مسائل وہ مسائل ہے جو لوگ اکثر پوچھ نہیں سکتے شرم کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا تعلق محراب اور ممبر سے ہے، مسجد سے ہے، امامت سے ہے، تو لوگ بعض دفعہ آ کے ایسے مسائل ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہے ان کو ایسے مسائل ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کو جو ہے پوچھتے پوچھتے شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہیں گے ہمیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے ہمارے تمام مسائل ہمیں بتائے ہیں، لیکن کتابوں کو ہم پڑھتے نہیں، علماء سے ہم پوچھتے نہیں۔ اب یہ مسائل میاں بیوی کے درمیان کے ہیں، تنہائی کے مسائل ہے، اکثر لوگ یا اکثر مائیں بہنیں وہ شرم کے مارے پوچھ نہیں سکتی ہے۔ تو آج میں ان تمام مسائل جو میاں بیوی کے درمیان خلوت میں ہوتے ہیں اور لوگ پوچھ نہیں سکتے شرم کے مارے، آج میں وہ تمام مسائل بتانے لگا ہوں۔ یہ مختصر چند منٹ کی ویڈیوز جو ہے یہ شادی شدہ حضرات کے لیے اور جن کی شادی عنقریب ہونے والی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے اس کو سننا انتہائی ضروری ہے۔ میں جتنے مسائل آپ کو بتاؤں گا کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ کتاب ہے آداب معاشرت کے نام سے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات کہ جب میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے، بیوی گھر میں آتی ہے اور نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مرد جب رات پہلی رات جس کو شب زفاف بھی کہا جاتا ہے، پہلی رات، اس رات میں جب میاں بیوی آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس میں کیا طریقہ، پھر آگے جا کے ان کے جو مسائل آتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ جس وقت کہ خلوت حاصل ہو، جب آپ کو تنہائی ملے بیوی سے اور آپ کو جماع کرنے کی رغبت ہو جائے، ایک دم تو نہیں، پہلے انسان آپس میں باتیں وغیرہ کرتا ہے، پھر آہستہ رغبت ہوتی ہے، تو جب صحبت کرنے کا ارادہ ہو بیوی سے تو پہلے آپ بسم اللہ جو ہے 3 بار سورۃ اخلاص، بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے، اور معوذتین جو ہے آخری 2 سورتوں اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے جو آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور پھر جب آپ صحبت کرتے کرتے جیسے ہی آپ کا انزال ہوگا، فراغت ہوگی، تو آپ نے دل میں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے اللہ نہ کیجیے کچھ شیطان کے لیے اس بچے میں جو آپ ہمیں نصیب کرے۔ تو بموجب حدیث اگر اس جماع سے فرزند مقرر ہوا تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماع میں شیاطین شریک ہوتے ہیں۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے پہلی جو میں نے بتائی ہے، تو شیطان آپ کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا اگر جماع کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہکاری ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت مرد عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو، بلکہ ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز آہستہ رکھتے تھے اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثل چوپائے کہ اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس اور کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً جو ہے اپنی بیوی سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ بعد فراغت مرد اور عورت
پھر جو ہے وہ دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی شرمگاہ کو علیحدہ علیحدہ جو ہے اس کو صاف کر لے، ایک کپڑے سے نہ ہو، اس سے بھی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جماع کرنے کا، صحبت کرنے کا فطری طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے مل سکتے؟ جو فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے۔ چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی ذیل آیات میں بھی یہی طریقہ نہایت ایک باریک اشارے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ تو اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ سیدھا نیچے لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹ جائے، عورت سیدھی ہو اور مرد اوپر الٹا لیٹ جائے۔ تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم کیا ہو جائے گا؟ بالکل چھپ جائے گا، تغشا یعنی ڈھپ جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت اٹھانا نہیں پڑتی، اور حمل کے استقرار کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا نے بھی اپنے کلیات قانون طب میں اس طریقے کو پسند بتایا ہے، اور شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے بالکل جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو سیدھا، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اور صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو جو ہے وہ پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور علم طب کے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات منی کا کوئی قطرہ پیشاب کے نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے اور تو اس سے زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ صحبت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن مجامعات یعنی جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر رک کر دھوئے کہ بدن کی حرارت یعنی گرمی جو ہے وہ اعتدال پہ آ جائے۔